إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 3 اکتوبر 2023 منڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 65 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے. اب یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں سے متعلق، غلاموں سے متعلق اور میاں بیوی کی جو عائلی زندگی ہے اس سے متعلق جو کچھ معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا احکام ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. جو کوئی برائی کا بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ طلب کرو ان کے اوپر اپنے میں سے 4 مرد. یعنی اس برائی کو یعنی ایگزیکٹلی اسے اسی فارم میں دیکھے، صرف اندازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹلی. اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی سخت گواہی والا سلسلہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ سزا بہت سخت ہے. اس میں بعض اوقات یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ لوگوں کے طرف سے کہ جی 4 گواہ تو نہیں ملیں گے، تو کیا 3 گواہ ہو؟ تو 3 گواہ اگر صحابہ میں سے بھی ہو تب بھی اس گناہ کے اوپر سزا جو ہے اپلائی نہیں ہوگی. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ 4 گواہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس برائی کو جانچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. اس کی ماڈرن فارم بھی ہو سکتی ہے، بشرط ہے کہ اس میں کوئی ایشو اور طرح کا انوالو نہ ہو، جس طرح کے ڈی این اے ٹیسٹ اور سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، کوئی ایسا ایشو نہ ہو. اور اس میں میں نے ایک رائے دی تھی کئی سال پہلے جب پچھلی قرآن کلاس میں سورۃ النور کی آیت کے اندر زنا کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی، تو اس میں نے کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس شخص کو بلا دیں اور وہ آپ کے سامنے گناہ کا اپنے اقرار کر لے تو اس کے اوپر اسٹیبلش کر دی جائے. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی برائی کو خود 4 دفعہ مان لے تو پھر 4 گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو زنا بالجبر زبردستی کرنے والے لوگ ہیں تو ظاہر ہے کسی صورت اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
تو اگر سائنٹیفکلی ویڈیو پروف یا ڈی این اے کے ذریعے واقعتاً یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس شخص نے یہ برائی کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نافذ کی جائے. اور یہ اسلامی سزاؤں کو بدلنا نہیں ہے. اسلامی سزا تو اپنی جگہ موجود ہے. اسلامی سزا تک پہنچنے کا ذریعہ آج کے ماڈرن دور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہ ہے کہ کوئی ہوائی جہاز پر حج کرنے جاتا ہے تو حج نہیں اس نے بدل دیا, وہاں تو اس نے وہی ارکان ادا کرنے ہیں, صرف وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے زنا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا بدکاری والے معاملے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر کوئی ڈی این اے یا سی سی ٹی وی کیمرے کا سہارا لیتا ہے, بشرط ہے کہ اس میں کوئی دو نمبری انوالو نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی جان بوجھ کر کسی مجرم کو بچانے کے لیے کسی عام بندے کو پھنسا دیا جائے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. بہرحال ایک سولوشن اس کے اندر موجود ہے. میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا سہارا لیا تو ہم اسلامی سزاؤں کو ہی بدل رہے ہوں گے. اسلامی سزا اپنی جگہ موجود ہے. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایویڈنس کے طور پر اگر ان چیزوں کا سہارا لے تو ہم نے اس ماڈرن دور کے اندر دیکھا ہے کہ کئی ایک چیزوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے. فون ریکارڈنگز کے ذریعے آپ دیکھ لیں کتنے قاتل جو ہے خودکش حملہ ور یا اسی طریقے سے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو فون کال سے ٹریس کر کے ہی پکڑا گیا ہے. ڈائریکٹلی تو ان کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھے, لیکن یہ بھی گواہی ہونی چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے. یعنی اگر کوئی سیکیورٹی ادارے کے لوگ کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے, کل کو ہم نے کورٹ میں اسے پیش کیا تو کورٹ تو ایویڈنس مانگے گی اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اسے مار دیں. تو اسلام میں یہ کرنا حرام ہے. ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو نوکری میں یہ کام کرنا پڑے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ما ورائے عدالت قتل, آپ کو وہ نوکری کو چھوڑ دیں, آپ وہ نوکری چھوڑ دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک منسوب قول ہے. اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے الگ بات ہے, لیکن یہ بات بڑی اسٹرانگ ہے کہ اگر قانون میں سے سکم کی وجہ سے 100 مجرم چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک مظلوم کو سزا ہو جائے گی یہ بڑا مسئلہ ہے. تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے, ظاہر ہے کہ دنیا میں مضبوط سے مضبوط قانون بھی آپ بنا لیں, کسی حد تک ہی آپ قانون کی پاسداری کروا سکتے ہیں. بعض لوگ اس میں سے بھی نکل جائیں گے تو آخرت میں عذاب بھگتیں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے تو میں نے امت کے وسیط اور مفاد کے اندر, قوم کے وسیط اور مفاد کے اندر اور ملک کے وسیط اور مفاد کے اندر میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے, تو میرے بھائی آپ اس ملک میں رہ رہے جہاں پہ لوگ اپنی ساتھی دشمنی نبھانے کے خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں, اور بعد میں پتا چل رہا ہے یہ نہیں یہ ہوا. پچھلے دنوں یہ جو شہادت ہوئی تھی عمران بھائی کی, جس پہ میری ویڈیو بھی آئی تھی, سارے فرقوں کے لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا, بس وہ مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا. یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا, یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا بندہ, گن مین نے اس کو مار دیا. یعنی آپ دیکھ لیں لوگوں کا سطحی لیول ذہن کا کیا ہے. اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہے کہ خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کی وسیط اور مفاد میں مار دو. تو اسلام میں ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 مرد گواہ ہو, فَإِن شَهِيدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ نَافِي الْبُيُوتِ, اور وہ گواہی دے کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر. تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر لو حتیٰ یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے.
اور یہ حکم پہلے کا تھا، یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے، جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ گئی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی، غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگایا جائے گا مرد اور عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے یہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا۔ ابھی سزا بڑی سخت ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونا ضروری ہے۔ اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور، تو اس کی معافی ہو جائے گی، بشرط ہے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے۔ اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 4 گواہی دے دے تو پھر ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یج اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے، اور پھر یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی۔ سورۃ النور کے اندر پھر اسپیسیفکلی سزا آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 کوڑے لگائے جائے، دیٹس آل، اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں، اس کا قتل کیا جائے گا، اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے، پبلکلی رپورٹ ہو جائے۔ اگر کہیں چھپ کے مرد اور عورت نے آپس میں منہ کالا کیا ہو اور اس کی خبر عوام میں نہیں ہے، وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لے تو یہ توبہ کافی ہوگی، بشرط ہے وہ بالرضا ہوا۔ لیکن اگر کسی شخص سے زبردستی کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اسے جا کے علیحدہ میں اسے معافی مانگنی ہوگی، لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی، پھر حد قائم ہوگی، کیونکہ وہ پبلکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا، تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں رہے گا، نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر دے، اس کے اوپر بھی حد جاری ہوگی اسپیسیفکلی اس کیس کے اندر، ورنہ تو پھر ڈیٹرنس نہیں رہے گی۔ تو اسلامی سزاؤں کو اتنا سخت اس لیے رکھا گیا ہے کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائے۔ مجھے بتائیں، جو لوگ اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں، چھوٹے بچے اور بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اگر اعلانیہ ان کے ساتھ یہ سزائے والا ہو تو دہشت نہیں پھیلے گی؟ ضرور پھیلے گی۔ یہاں تو لوگوں کو تو یقین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا وکیل کر لے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ تو جج ہی کر لیتا ہے اور چھوٹ جائیں گے، تو وہ شیر ہے۔ لیکن جب یہ پتا ہوگا کہ یہ پکڑ ہو جانی ہے، آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں، یہاں پہ ٹریفک سگنل کے اندر موٹر بائک کے اوپر لوگ کتنی احتیاط سے چلتے ہیں، جی ٹی روڈ پر اتنی احتیاط نہیں کرتے، کیوں کہ پتا ہے یہاں پہ چھٹکارا والا کوئی چانس بن نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ چلے جائیں دبئی میں، وہاں پہ آپ کوئی روڈ سے روڈ ڈرائیور بھی یا بدماش سے بدماش ڈرائیور بھی وہاں ذرا قانون توڑ کے بتائے، وہ اس کو خطرہ ہوگا، مجھے اٹھا کے پرے کر دیں گے۔ اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے یہی سارے لوگ بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان میں آ کے آپ کو گندگی پھیلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اوور سپیڈنگ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جہاں پہ بھی قانون کی حکمرانی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ معاملات کتنے بہتر ہیں۔ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ سب سے لوویسٹ درجے کے اوپر ہے، سعودی اور ایران۔ ان دونوں کنٹریز کے اندر کیونکہ وہاں پہ سزائیں ہیں
اور بڑی سخت سزائیں. اکثر سزا تو اسلامی ہے اور وہ نافذ ہو رہی ہے. چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور پبلکلی قتل کیا جاتا ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا قتل کی سزا اعلانیہ جو ہے ظلم ہے، اسلام میں تو سورہ نور میں آئے گا کہ سزا دی جا رہی ہو تو مسلمان کا ایک گروہ واچ کرے گا، دیکھے گا ڈیٹرنس کے لیے. اس پہ میرا ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے اسلامی سزاؤں کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یا تو ان قریب کوئی راستہ نکال دے گا، اور وہ راستہ سورہ نور میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. والذین یاتیانھا منکم فآذوہما، اور جو کوئی مرد اور عورت بدکاری کر بیٹھے تم میں سے تو انہیں اذیت دو. فإن تابا، پھر وہ توبہ کر لے. واصلحا، اور اپنی اصلاح کر لے. فأعرضوا عنہما، پھر تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے. یہ نہیں کہ آپ نے پوری زندگی اس چیز کو ٹونڈ مارتے رہنا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا، نہیں، پھر ان کو چھوڑ دو. اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. یہ بعض کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے 100 کروڑوں کی سزا سے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ سزا وہی دی جائے گی جو بعد میں اللہ تعالیٰ بیان کرے گا. بہرحال جو اس سے پچھلی آیت 15 نمبر ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ آیت منسوخ ہے. اچھا، منسوخ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی ہے. منسوخ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اللہ نے نیا حکم نازل کیا اور وہ والا حکم اسی ٹائم پیریڈ کے لیے تھا. بعد میں اللہ نے اس حکم کے اندر مزید کوئی اور چینجنگ کر دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں 105 میں آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو اپنی آیت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے. آیت کے اندر بھی ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے، حدیث کے اندر بھی ہوتا ہے. قرآن کے اندر 5 صرف آیت ایسی ہے جو منسوخ ہوئی ہے. منسوخ کا مطلب یہ کچھ عرصے کے لیے یہ حکم تھا، پھر اس کے بعد اور حکم آ گیا. ان میں سے پچھلی دفعہ ہم 2 آیت پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء کی 11 اور 12، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور ان آیت نے منسوخ کیا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، 181 اور 182 کو، جن میں آیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندے نے وصیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے باپ کو اتنا ملے، میری بیوی کو، بچوں کو اتنا ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان آیت کو منسوخ کر کے کہہ دیا کہ اب میں نے خود حصہ مقرر کر دیا ہے. یہاں پہ بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 منسوخ ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو قید کر دو یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے گا. اور وہ راہ کیا نکلی کہ 100 کروڑوں کی سزا آ گئی اور رجم کی سزا آ گئی شادی شدہ کے لیے. ان اللہ کانا تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو تم لوگ بھی درگزر کیا کرو کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اب اس کے ساتھ پوری زندگی اس کے ساتھ دم نہ لگا دو کہ اس نے پہلے وقت میں یہ کیا تھا. ورنہ تو آپ دیکھیں کئی اصحاب ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، معاملہ ختم ہو گیا. باقی یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ سابقون اور اولون ہے ان کے مرتبے تک تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا. تو یہ تو دنیا میں بھی قانون ہے، جو بازی لے گیا وہ لے گیا. اور میرے بھائیو، جو 17 اور 18 نمبر یہ 2 آیت توبہ کا جو اسلام کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہے. ایک توبہ وہ ہے جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ خالی توبہ، استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح پڑھنا، استغفر اللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا.
اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے، کیسے الفاظوں کے اندر. یہ ہے کتابوں کا خدا. انما التوبۃ علی اللہ، ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، صرف ان لوگوں کی. یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے، اگنورنس کے اندر بھول چوک ہو جائے، اگرچہ ان کو پتہ بھی تھا گناہ ہے، سرکشی نہیں تھی، بس نفس سے مغلوب ہو کے کر لیا. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لے، یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے یہ غلط ہو گیا کام. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے. اچھا، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو. تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد رجوع لانا، اور اللہ کے توبہ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے تو دوبارہ سے اپنے بندے کے طرف نظر شفقت فرما کے اس کے طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے. التواب اللہ کا نام ہے. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے. ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کو یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کے طرف رجوع لاتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کے دروازہ کھول دیتا ہے. الحمدللہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے. اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فینیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اس کو خوشی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو توبہ کا فلسفہ آ گیا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اور صرف توبہ نہیں، آپ اصلاح بھی کر لے، اس کی توبہ قبول ہوگی. تو باقی خالی توبہ چاہے جتنی مرضی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے گرگرے سے پہلے یعنی نزا کا عالم شروع ہونے سے پہلے توبہ قبول ہے. نزا کا عالم شروع ہو جائے یا موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں. وہ سورہ یونس میں آیا ہے کہ جب فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر اور ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو اللہ نے فرمایا آن اب لایا ایمان، اب بات مانی، اب کوئی فائدہ نہیں. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. موت کے گرگرے سے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن ظاہر ہے توبہ وہی کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا. صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے یوں اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس نے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے، اس کی اللہ کے طرف سے رجوع لاتا ہے. یہ مومن اور منافق کا فرق ہے. ہاں رجوع لے آئے گا وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں یہاں تک آیا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے. وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ
وردا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کی رحمت ہے جی. تو توبہ اس میں شرط ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گناہ ایک کبیرہ جو ہے نا، یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ تو جو ہے وہ نیک عمل سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچنا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کو کفارہ بن جائے گا، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتا ہے وہ سارے ہی بڑے ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے. اور توبہ کیا سمپل اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا، اور مستقبل میں اپنے آپ کو سدھار لینا. پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع لے آئے. یہ معاملہ جو ہے جاری رہے گا. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے ہی دیتا ہے، جبکہ وہ خود کوشش کرے. کوشش نہیں کرے گا تو پھر وقت کا پیغمبر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں نا تو پھر آپ کو جگایا جا سکتا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں تو سر پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ پہلے سے ہی جگے ہوئے، آپ جان بوجھ کر رہے ہیں. تو اس میں آیا ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز چھوڑنا خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جمعہ پڑھا اور دوسرا جمعہ پڑھا، یہ نہیں ہے کہ درمیان کی ساری نمازیں معاف ہو گئی. نہیں، نماز چھوڑ دی تو وہ تو خود کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ چھوٹے گناہ جو ہے کبھی بائی چانس بدنگاہی ہو گئی، یہ چھوٹے گناہوں میں آتا ہے. بائی چانس، زبردستی نہیں. وہ مولا علی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. مولا علی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے اوپر کہ میں فوراً اسے ہٹا دوں. جس پہ لوگ اکثر کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی نگاہ میں چھوڑ کے آنا ہے، کہ پلک جھپکنے تک سے پہلے نہیں. پہلی نگاہ کا مطلب ہے اچانک بس پتہ چلا بس وہ. اور اس کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں کہ یہ بندہ کہے میں پہلی کرتا ہوں پھر چھوڑتا ہوں. جب پتہ چل جائے تو پہلی نگاہ ہو گئی. یہ تو ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے نا. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اس حوالے سے کرنا ضروری ہے. تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے. توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، پھر اللہ بھی رجوع لے آئے گا. اور اللہ کیسی رجوع لے کر آئے گا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مشکات کی دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. نبی علیہ السلام نے اسے مثال کے ساتھ بیان کیا کہ جو شخص گناہ کے بعد اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے کیا خوشی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہو جو کسی ریگستانی سفر پہ ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اور ریگستان میں تو آپ کو پتا ہے کئی ہفتے تک نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے. وہ اسی سامان کے اوپر آپ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور وہی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اسی دوران اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے. اس کی آنکھ لگی اور اونٹ غائب ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ پیدل بھی چلے گا تو اتنی دور نکل چکا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. پھر اچانک سے اس کا اونٹ ساز و سامان والا واپس آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. وہ اتنی ہی خوشی ہوگی کہ ایک بندہ مردہ زندہ ہو جائے یا لا علاج بیماری سے بندہ ریکور ہو جائے.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہو کہ اس کی زبان سے اس خوشی میں لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، خوشی سے شدت کی وجہ سے، اور کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، زبان سے اس کے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے پر جتنی اس اونٹ ملنے والے کو ہوگی، کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے اسے مس یوز بھی کیا ہے اپنے بابوں کے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو بچانے کے لیے۔ وہ تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ تو پورے ہوش اور حواس میں پڑھایا گیا ہے اور آج تک چھپ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر کہہ دے خوشی میں تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چلے شکر ہے آپ نے مان تو لیا کہ یہ کفر کروایا ہے انہوں نے، پہلے تو آپ یہ بات مانتے ہی نہیں تھے۔ کئی تو یہ تعویل کرتے تھے چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیر جو ہے نا متبع سنت ہے، اشرفی تھانوی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پیر متبع سنت ہے۔ چلو اتنا تو طے کر لیا کہ کفر ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کفر جو لوگ ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور من شدت الفرح میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی ہے، ان کی تو زبان نہیں لڑکھڑائی ہے، انہوں نے تو کہا ہے بیٹا پڑھ، اور دوسرے نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس میں تسلی ہے کہ جس پیر کی تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ متبع سنت ہے۔ چلو زبان تو اس کی لڑکھڑائی تھی، جس ابا جی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی زبان تو نہیں لڑکھڑائی۔ بابوں کو بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو میں آخری حل ان کا یہی کرتا ہوں کہ ان کو کہا کرے کہ آپ کے اللہ کرے تمہاری آخرت میں تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے، اتنا کوئی اتحاد نہیں کر سکتا، تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے۔ تو وہ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں کہ من شدت الفرح، وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی آیا ہے شدت کی وجہ سے، اگرچہ میں نے اس کے اوپر علیحدہ سے ڈسکشن کی ہوئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ توبہ کے اعتبار سے یہ حدیث تو یعنی ایک بہت بڑی حدیث ہے، اور توبہ ویسی بھی آپ نے کرنی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے 70 سے زیادہ دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کس لیے استغفار کرتے تھے؟ تاکہ امت کی ترکیب ہو، یہ نہیں کہ ہے کہ کسی نے گناہ کرنا ہے تو اس نے استغفار کرنا ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کے طرف رجوع لانا ہے۔ بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو ہم نے فرض نماز کے بعد والا جو ہمارا گرین کارڈ ہے اس کے اندر ہم نے وہ دعا ڈالی ہوئی ہے، اور اس حدیث کو راوی جو ہے مولا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، یہ مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1813، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وما انت المؤخر لا الہ الا انت، یعنی تجھے ہی پتا ہے، کئی گناہوں کا تو مجھے پتا بھی نہیں ہے، وہ بھی میرے گناہ معاف کر دے، انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ والا معاملہ جو میرے بھائی کریٹیکل ہے، یہ تو ہر شخص کو ضرورت ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے جرأت کر کے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ جب تک میرے رب کی رحمت مجھ پہ تھاپ نہ لے میں بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت پہ نہیں جاؤں گا۔ تو سر باقی کس کھاتے میں ہے؟ تو توبہ، استغفار، رحمت کی دعا کرنا، یہ ہر ٹائم متوجہ رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور آپ نے کبیرہ گناہ گنوائے اور پھر الفاظ ہے کہ اس کے اندر سے ایمان نکال کے اس کے سر پہ منڈرانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب تک کہ اللہ کے طرف رجوع لاتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے۔ بڑی خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ آمین۔ اب ساتھ ہی سائملٹینیس کانٹریسٹ آ رہا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا، قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ موت کے گرگرے کے وقت توبہ نہیں قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے اس حالت میں توبہ کی کہ اس کی توبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور نہ ایسے لوگوں کی کہ کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ قل اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین۔ تو یہ فلسفہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ توبہ اس کی ہے کہ موت کے گرگرے سے پہلے پہلے کرے گا، اچھے وقت میں توبہ کر لے گا، اور اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتا رہے اور کہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی بھی نہیں مانگے اور اپنی اصلاح کی بھی کوشش نہ کرے۔ اب ایک اور سوشل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو عرب کے معاشرے کے اندر برائیاں تھی، ان میں سے کچھ برائیاں کا ذکر ہو کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ورڈکٹ دی ہے اس پہ، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء اکرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ متعدد شادیاں کی ہوتی تھی۔ جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں پر بھی قابض ہو جاتا تھا۔ ایک تو اس کی حقیقی ماں تھی، باقی تو سوتیلی مائیں تھی، لیکن وہ بھی اس کے لیے مرہم ہے۔ لیکن وہ وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا نا، تو وارث آ کے رسپیکٹو عورتوں پہ آ کے اپنی چادریں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری ہو گئی، یہ میری ہو گئی، یہ میری ہو گئی۔ یہ عورت کی تذلیل ہوتی تھی اس معاشرے میں۔ اب دیکھیں کتنا گمراہی میں ڈوبا ہوا وہ معاشرہ تھا، اور اسلام نے کیسے اتنے جاہلوں کو اپلفٹ کر کے دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہے تبدیلی جناب،
تبدیلی وہ ہے جو گلی گلی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. انقلاب وہ ہے جو آج بھی نظر آ رہا ہے. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَابُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں زبردستی روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے جو حق مہر ہے، وہ جو تم نے دینا تھا، تمہارے ذمے تھا، وہ روک لو. کرتے یہ تھے کہ عورت سے بڑے حق مہر پہ شادی کی، جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے. بڑے شوق سے لو میرج کرتے ہیں. زیادہ تر یہ طلاقیں ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ کورٹ میرجز میں، لو میرجز میں ہوتی ہے. وہاں پہ بھی شادی تو کر لی اور بہت بڑا حق مہر کمٹ کر دیا. بعد میں وہ عورت دل سے اتر گئی یا اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اب جان بوجھ کے اسے تنگ کرنا، یہاں تک کہ وہ خود ہی کہے مجھے طلاق دے دے، میری جان چھوڑ دے. تو پھر یہ شرط لگا دینا مجھے حق مہر معاف کر تو پھر میں چھوڑ دوں گا، ورنہ اسی طریقے کے ساتھ میرے ساتھ رہے. تو ظاہر ہے پھر عورتیں جان چھڑانے کے لیے کہتی تھی کہ ٹھیک ہے حق مہر معاف. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حق مہر تو معاف نہیں کروا سکتے ہو. اسی طریقے سے الا ان اتینا بی فاحشۃ مبینہ، ہاں اس صورت میں کہ بہت کھلی بے حیائی پہ کسی کی عورت اتر آتی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. وَأَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ بسر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا وومن رائٹس کے اوپر بات کی ہے. میری علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی موجود ہے وومن رائٹس کے اوپر، آپ دیکھیں. ورنہ اگر اس چیز پر بولوں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. وہ آیت اور حدیث پہ کہ بیویوں کے کیا حقوق ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی سخت الفاظ ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس معاملے میں صبر کرو، شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے. ہمیں برائی نظر آتی ہے، آ رہی ہوتی ہے، اور وہی وہ چیز کی اچھائی بن جاتی ہے. یہ چانس ہوتے ہیں سورۃ البقرہ میں بعض اوقات تم کسی چیز میں خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی شر میں جسے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اور اس سے توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے نفع اٹھاؤ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی بھی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے. دیکھیں اسلام میں کہا گیا ہے بیوی سے بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کا نیک بیوی ہے. ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی محبت کرنے والے دنیا میں میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہو گیا. محبت کا اگر رشتہ ہے نا اپنے اپیکس پہ تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا غیر معمولی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے. مردوں کو عورت پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مردوں پہ نہیں. بعض اوقات عورتیں بھی اس طرح کرتی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ اپنے خامند سے طلاق لے لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور لوگ تو اسے بھی آگے جا کے اپنے افیئر چلا کے اپنے خامند کو بچوں کے سمیت چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، تو وہ جنت سے بھی گئی ہے. دنیا میں بھی ویسے جہنم اس کو ملتی ہے، ذلیلی ہوتی ہے. اور اس کے اگینسٹ جو مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی. وائس ورثے والا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سنگل اور صرف عورتیں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شیطان کا تخت پانیوں کے پہ لگا ہوا ہے.
وہ شام کے وقت وہ سارے اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارگزاری سنتا ہے. کوئی کہتا ہے آج میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے آج میں نے فلانا گناہ کسی سے کروایا، کوئی کچھ کہتا ہے. شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا. جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جھگڑا کر کے، شیطان اسے خوش ہو کے اس کے گلے لگا دیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ اب معاشرہ برباد ہو جائے گا، بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائے گے، سوتیلی مائیں کیا کچھ نہیں کرتی ہے. تو اسلام میں جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہے اور ان کا ریلیشن شپ ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیویوں میں کوئی برائی بھی نظر آتی ہے، کوئی کراہت بھی آتی ہے کسی معاملے میں، تو بس صبر کے ساتھ گزارا کرو، کیونکہ ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے. مرد اپنے آپ کو پرفیکٹ کیوں نہیں سمجھا ہوا ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی برائی موجود نہیں ہوگی، کوئی کمزوری نہیں ہوگی؟ کوئی انسان پرفیکٹ ہے اس دنیا کے اندر؟ نہیں. وہ یہ دعویٰ کرے میرے اندر دنیا کی ہر خوبی ہے. شادی سے پہلے آپ دیکھیں سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں. وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے جدھر ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں ان سے بہترین لوگ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بہترین کوئی نہیں ہے. وہ بعد میں پتا چلتا ہے، بعد میں بھی پتا چلے پریشانی والی بات نہیں ہے، سارے ہی اس طرح ہوتے ہیں. کمزوریاں جڑی ہوئی ہے ہر ایک کے ساتھ. گیون سرکمسٹینسز میں اپنے بہترین پرفارم کرنا ہے، اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں صبر کے ساتھ ہی مرد گزارا کر سکتے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑ دے، نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی تھی کئی موقع پہ، اور یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن میں آیا ہے. بخاری مسلم میں ہوتی تو لوگ کہتے یہ رافضیوں نے داخل کر دی ہے. جو قرآن میں سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ہے کہ یہاں تک کہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں تم نے گزارا کرنا ہے، اسی فقر کی زندگی میں. تو یہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی خاندان کی زندگی کا اکثر جو حصہ ہے نا، آپ کو آپ کی آئلی زندگی ہے نا، وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے. وہ اس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کائنات کا جو سب سے بہترین انسان ہے نا، اسے بھی اپنی آئلی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی اس کائنات کی بہترین عورتوں کی طرف سے. یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ عورتیں بہترین نہیں تھی، نعوذ باللہ. اگر بہترین عورتوں سے اس کائنات کوئی کے بہترین مرد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. سمپل فارمولا ہے، تو صبر کر کے گزارا کرے. یہی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں. تمہارے لیے امتحان ہے. قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا، تو اسی ٹیسٹ میں سے آپ کو گزرنا ہے. آئیڈیل اگر کوئی ہے نا تو وہ جنت میں جا کے ملے گا. دنیا میں آپ کو اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا، اور اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ آپ امتحان سے بھاگ کے جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوگے. یہی تو امتحان ہے، یہی تو آپ نے دینا ہے، اور پاس ہوگے تو جنت ملے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے، تو خالی پیپر دے رہا ہے وہ بھی فیل ہی ہوگا. ٹیسٹ تو یہی ہے. ایک میرا ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، اس میں نے بتایا ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکال دے گا. وَإِنْ أَرْدَتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اور اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانی پڑ جائے، یہ نہیں کہ خامہ خواہ بدل دی. آپ کو پتا ہے کہ مزید معاملات آگے بگڑیں گے. تو وہ تو سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں نہیں گزارا کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دی ہوئی ہے، کھلے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ہے ناپسندیدہ.
ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے حلال. حلال اس لیے کہ بعض کو جینوئن ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہے نا بہن اور مائیں زبردستی رشتہ نبھانے کے لیے بھائیوں کو اور بیٹوں کو ابھارتی رہتی ہے جو انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا ہوتا ہے. بعض اوقات توڑوا دیتی ہے, بعض اوقات کہتی ہے گزارا کر, اور رزلٹ کیا نکلتا ہے, جا کے 30 سال بعد طلاق ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے جلدی جان چھڑا لی جائے, لیکن چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں. جب واقعی نظر آئے کہ یہ اب بہت بڑا ڈفرنس آ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اور تمہیں بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور نئی بیوی لانی پڑ رہی ہے, تو دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اگر تم جس بیوی کو فارغ کر رہے ہو تو ڈھیروں سونا حق مہر میں بھی دے چکے ہو, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, کیا جو ہے تم بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مال ہتھیانا چاہتے ہو. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ عورتیں ٹھیک ہوتی تھی, خامہ اس پہ الزام لگا دیا جاتا تھا بے حیائی کا, اور پھر اسے فارغ کر دیا اور پھر کہا یہ تو نکلی ہی ٹھیک نہیں ہے, میں نے تو اس کو حق مہر بھی نہیں دینا ہے. اور مقصد کیا تھا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں پورے گروپس بنے ہوتے ہیں. اچھا مکان کرائے پر لیتے ہیں, پورا گینگ ہوتا ہے, وہ شادی کرتے ہیں, پھر وہ پہلی رات ہی پورا زیور لے کر بھاگ جاتی ہے عورتیں, اور مرد بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں بعض عورتوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیسے ہتھیانے کے خاطر بہتان اور گناہ کے ذریعے تم ان کا حق مہر نہ دباؤ. اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے نا تو حق مہر تم واپس نہیں لے سکتے. اور میرا ایک ویڈیو بھی ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے. یہ 32 روپیہ 18 نہیں ہے سر, اس میں نے ثابت کیا تھا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے اس وقت سونے کا جو ریٹ تھا اس میں حق مہر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا بیویوں کا بن رہا تھا نا, وہ 12 لاکھ روپیہ تھا پاکستانی. تو میں نے سونے کی کیلکولیشن کر کے بتایا تھا. اب جو سمجھے وہ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے 20 لاکھ روپیہ بن چکا ہوگا. تو اسے میں نے بتایا تھا کتنا سونا, تو وہ ویڈیو آج سے 100 سال بعد بھی دیکھی جائے گی نا تو اس میں نے سونے کا ریٹ بتایا ہوا ہے. سونا ڈی ویلیو نہیں ہونا ہوتا ہے, تو سمجھے آج سے 100 سال بعد وہ 1 کروڑ بن چکا ہو گیا یا 2 کروڑ, لیکن آج کے اعتبار سے 20 لاکھ دیکھیں کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. یہاں تو 5,000 لکھوا دیتے ہیں, اور عورتوں کے حقوق والا پرچہ جو ہے نا اس کے اوپر آپ تو سیدھی لکیر پھیری ہوئی ہوتی ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, تو کیوں تم ان سے ان کا حق مہر لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بھی قائم کر چکے ہو. میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق, ایک دوسرے سے نفع تم نے اٹھایا ہے, اس کی حق مہر کے عوض جو ہے نا تمہارے لیے تمہاری بیوی تم پہ حلال ہوئی ہے. وَأَخْذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم پختہ عہد لے چکے ہو کہ اس معاملے میں یعنی نکاح کے بندھن میں ہو تم, اس نکاح کے اگینسٹ تم فائدہ اٹھا چکے ہو. اب کس منہ سے تم اسے حق مہر واپس مانگتے ہو. وَلَا تَنْكِحُوا نِكَاحَ آبَائِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. اب آپ کو سمجھ میں آیا, میں نے شروع میں بتایا تھا جب کوئی شخص مرتا تھا تو اس کی بیویاں بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. نعوذ باللہ. بڑا بیٹا قابض ہو گیا, ایک کسی کی نے رکھ لی, ایک کسی نے, ان کی زیادہ
تو رسپیکٹ والی اپنی ماں ہی ہوگی، باقی عورتوں کو تو وہ اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے. اگلی آیت کے اندر آ جائے گا محرمات عابدیہ. اللہ تعالیٰ ذکر کر دے گا کہ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُهُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ہاں، جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ الگ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ہو چکا مطلب وہ بیوی اپنے عقد میں رکھو، نہیں، اس کو فوراً چھوڑ دو. ہاں، یعنی جو ہوا تھا نا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم اسے توبہ کر لو. تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. انہو کانا فیہا شتم و مقتا. بے شک یہ فعل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا فعل ہے. وساء سبیلا، اور ایک بہت ہی برا راستہ. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے اسلام کے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے نا وہ دو ہے. نمبر 1 توحید. توحید پہ جب آپ ایک اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو دنیا کی ہر تکلیف سے، ہر خوف سے، ہر دہشت سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے نا دنیا میں کسی دولت کے اندر نہیں ہے جو ایک توحید میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہے، لیکن یہ ٹیسٹ اس کے لیے ہے جو اللہ کو مانے گا اور اللہ کی مانے گا، ورنہ توحید سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے. توحید کڑوی تھی تو نبی علیہ السلام کو 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے لوگوں نے مکے سے نکال دیا تھا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ میں آیا ہے کہ حضرت ختیجہ جو ہے وہ اپنے کزن کے پاس لے گئی، ورقہ ابن نوفل کے پاس جو عیسائی تھے اور نابینا تھے، اور ان کو کہا کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو دیکھے، ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. جب نبی علیہ السلام نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا تو کہا یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مابعوث کرے گا پیغمبر بنا کے، چونکہ وہ عیسائی کتابوں کے عالم تھے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس سے پہلے جو گزرا ہوا پیغمبر ہے نا وہ اس کے بارے میں پیش گوئیاں کر کے جاتا ہے. جس طرح سورہ الصف میں آیا ہے کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس پیغمبر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو میرے بعد ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر پیغمبر پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اس نے پیش گوئیاں کر کے جانی ہے. تو عیسائیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ پیغمبر آخر زمان نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں امپلائڈ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایز اے پیغمبر کسی نے آنا ہوتا تو قرآن میں پیش گوئیاں موجود ہوتی، لیکن قرآن تو سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہے اور درجنوں جگہ کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہے جو ایمان لائے اس کتاب پہ جو ان کی طرف آئی اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی. بات کا تو کبھی ذکر ہی نہیں آتا ان تمام پیغمبروں پہ جو ان سے پہلے آئے. اور ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، حدیثوں پہ نہیں چھوڑا. ما کان محمد آبا احد من راجلیکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. نبی علیہ السلام نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکیومنٹس کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کے بعد ڈاکیومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. آپ نبوت کے مہر ہے قرآن کے تحق اور حدیث میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی نبوت آپ پہ ختم بھی ہو گئی، تکمیل بھی ہو گئی. یہ دونوں معنی درست ہے. یہ قادیانیوں نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے اور وہ مہر کا مطلب یہ نکالتے ہیں
کہ نعوذ باللہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کی مہر لگنے سے آئیں گے. یہ آیت ہی اس کی حفاظت کر رہی ہے کہ باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے، وہ اللہ کے رسول ہے. کیوں؟ اس بات کا ذکر اس کے اندر کیوں آیا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ اس میں خبر تھی کہ حضور کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا. اٹ مینس کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. کیوں؟ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ شان دی تھی. اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، تو کیا رسول اللہ کا یہ پروٹوکول نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا بھی پیغمبر بنتا؟ تو دو ہی راستے تھے، یا تو حضور کے بعد نبوت جاری رکھی جاتی، یا دوسرا یہ آپ کو کوئی بیٹا مرد بنتا ہی نہیں، بچپن میں ہی فوت ہو جاتے. اور یہ جو معنی ہے کہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم کو دیکھا ہوا ہے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. چونکہ رسول اللہ آخری پیغمبر ہے، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا. اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر بنتا. اور قادیانی اسی حدیث کو یوز کر کے دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے. دیکھیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ بھی پیغمبر بنتا. اس کا مطلب پیغمبر کا سلسلہ جاری ہے. بھائی وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اس لیے جوان نہیں ہوا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے. وہ تو اسی موت کی وجہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ختم نبین ہے، اس لیے آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا. اب آپ کو یہ آیت سمجھ آ گئی؟ ما کان محمد آبا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، اس کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نافی کی اور کہا کہ نہیں، زید کو تو چھوڑ دو، آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے. وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا کوئی بچہ جوان ہی ہو ہی نہیں، اور جب جوان نہیں ہوگا تو وہ نبوت کا اہل بھی نہیں ہوگا. بچپن میں اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا. جو آپ علیہ السلام کے جو بیٹے پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، قاسم پیدا ہوئے، طیب پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی موت دے دی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آئلی زندگی کے حوالے سے بیان کیا ہے تاکہ کوئی مس یوز نہ ان معاملات کا کوئی کر سکے. مستقبل میں اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں تمہیں بچ جانا ہے. جو پہلے معاملات ہو چکے تو یہی بے حیائی کے راستے تھے، ان کو چھوڑ دو. اور دوسری چیز جو مجھے اسلام میں پسند ہے وہ ہے سیکس ڈسپلن. سر مردوں اور عورت کے اندر جو سیکس کا جذبہ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ فرائڈ نے تو بعد میں آ کے کہا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے. اسلام تو بہت پہلے کہہ رہا ہے. سورہ آل عمران کے اندر زوئی للناس حب شہوات من النساء، مزین کر دیا گیا ہے انسان کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے نمبر 1 عورتیں، اور بعد میں پھر باقی کی چیزیں بھی گنوائی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، عورت فتنہ نمبر 1 کیوں ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا، اور آج میڈیا کے دور میں تو آپ اندازہ کو ہو گیا کتنی بڑی مصیبت ہے یہ آج کل جو کچھ ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں. اتنا یہ امپورٹنٹ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن اتنا ہی سخت دیا ہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سیکس سے ریلیٹڈ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عورتوں کا حجاب، مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم،
عورتوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم، علیحدگی میں نہ ملنے کا حکم۔ ترمذی میں حدیث ہے جہاں پہ دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اتنا سخت ڈسپلن یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، توحید اور سیکس ڈسپلن۔ اب اگلی آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 23 سورۃ النساء میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہے۔ اب یہ خود ایک پورا ٹاپک ہے اور اس پہ میں اگلی دفعہ وہ بھی ذکر کروں گا۔ یہ مساہرات کا جو رشتہ ہے، کوئی اگر نعوذ باللہ داماد اپنی ساس کو ہاتھ لگا کے، وہ جو حنفی کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ جائے گا اور جعلی مسئلے بیان کیے ہوئے، اس پہ آلریڈی ویسے میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ دو بہنوں کی سے اکٹھا نکاح کرنا، اس میں میں نے ان آیت کو کور کیا تھا۔ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔